گھریلو پریشانیاں، غریبی، محتاجی، بیماری بھی اللہ کی آواز ہوتی ہیں۔ اگر آپ اللہ سے محبت بڑھائیں گے تو آپ کی گھریلو زندگی اچھی گزرے گی، معاشرتی زندگی اچھی گزرے گی، پیشہ ورانہ زندگی اچھی گزرے گی، اور امید ہے کہ ذاتی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اگر آپ محبت بڑھانے میں کوئی غلطی نہ کریں تو ہو سکتا ہے معاشی زندگی بھی بہت اچھی گزرے۔ اللہ کو نہ آزمائیں تو وہ آپ کو نہیں آزماتا۔ اللہ کو اندیکھا مانتے جائیں تو وہ اندیکھا ہی رہتا ہے، اندیکھے طریقے سے مدد کرتا ہے، اندیکھے طریقے سے رزق دیتا ہے، اندیکھے طریقے سے بچاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان صرف ایک ادراک سے عاجزی، انکساری، ایثار، درگزر سیکھ لیتا ہے۔ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے جو مرضی نصیحت کر لے مجھ پر اثر نہیں ہوتا، اور میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں بدل سکتا، میرے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی، بہتر بنانے کی، نیک اور اچھا انسان بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ گھریلو پریشانیاں۔ انسان کو اپنے گناہوں پر پچھتاوا اس وقت آتا ہے جب اس نے توبہ نہیں کی ہوتی، اور وہ اپنے گناہوں کو اپنے بچوں میں منتقل ہوتا دیکھتا ہے، اور انسان کو اللہ سے محبت کرنے، نماز تلاوت سے محبت کرنے کی سب سے بڑی خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو اللہ اور رسول سے محبت کرتے اور نمازوں تلاوتوں سے وابستگی پیدا کرتے دیکھتا ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں اللہ اس وقت یاد آتا ہے جب وہ اپنے لائف پارٹنر سے تنگ پڑتا ہے، یا اپنے بچوں سے۔ اگر کسی کو اپنے بچوں کی محبت بھی گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور نہیں کر پاتی تو کسی جہنم کا خوف اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ بے بسی مذہب کی طرف مائل کرتی ہے انسان کو۔ غربت، غریب اور امیر ایک جتنے ہی گناہ گار ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ غریب سمجھتا ہے میرے سارے مسائل اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے، اور امیر سمجھتا ہے میں خود کر سکتا ہوں۔ دونوں کے اختیار میں فرق ہوتا ہے۔ باقی جو غریبوں کو خدا سے توقعات ہوتی ہیں ضرورتیں پوری کرنے کی، حفاظت کرنے کی، آسرا دینے کی، امیروں کو وہی توقعات دولت سے ہوتی ہیں۔ غریبی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے نا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں آتا، دوست یار اس کے کوئی نہیں ہوتے، رشتہ دار اس کے کوئی نہیں ہوتے، کاروبار تعلقات لین دین اس کے کوئی نہیں ہوتے، آ جا کر بیوی بچے ہوتے ہیں اور وہ بھی مجبور کرتے ہیں اور بھی دھکیلتے ہیں اللہ کی طرف۔ عاجزی، انکساری، منت ترلا، ممنون اور احسان مند ہونا، جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرورت ہوتی ہے، غریب آدمی وہ پہلے ہی سیکھ چکا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ وقت بھی ہوتا ہے اس کے پاس، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اسے دولت نہ ملے اسے اتنا ہی بہت ہے، اسے آسرا مل جاتا ہے، حفاظت مل جاتی ہے، ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ مل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سکون اور خوشی بھی مل جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے، جو دولت مند کو شاید کروڑوں خرچ کر کے بھی نہیں محسوس ہوتی۔ غریب آدمی اس لیے مذہب کی طرف زیادہ آتا ہے اور زیادہ دیر تک اس سے جڑا رہتا ہے۔ غریب آدمی میں ایک ہی کمی ہوتی ہے، شاید اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور یہ خامی اسے کتنا کچھ دے جاتی ہے۔ بعض دفعہ وہ امیروں سے بھی امیر ہو جاتا ہے۔ بس عقل مندی وہ یہ کرتا ہے کہ خود پر بھروسہ نہیں ہے تو دوسروں پر بھی نہیں کرتا، سیدھا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے والے غریب کا تو بہت برا حال ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے امیروں کو غریبی اور تنگ دستگی کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تہجد اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کے راستے سے روکنے لگے وہاں افسوس ہوتا ہے دولت پر۔ دولت مند اگر دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ہو سکتا ہے کوئی غریب نہ رہے اور سارے ہی دولت مند ہو جائیں۔ دولت مند دولت کو اللہ کے راستے میں استعمال کر سکتا ہے اگر اس نے کماتے ہوئے اللہ کا خوف کھایا ہو۔ اگر اس نے کماتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں کھایا تو وہ اسے اللہ کے راستے میں استعمال بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال اس کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر اسے زندگی میں ہی پتہ چل جائے۔ محتاجی، بیماری بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان رکاوٹیں دور کرنے کا۔ غرور اور تکبر کو تو بیماری ہی توڑ سکتی ہے۔ انسان کے غرور اور تکبر کے سامنے تو غربت بھی ہار جاتی ہے، بعض دفعہ وہ بھی انہیں نہیں توڑ پاتی۔ کبھی خودداری کا روپ دھار کر، کبھی عزت نفس کا لبادہ اوڑھ کر، کبھی غیرت کا بھیس بدل کر، غرور اور تکبر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے
جب تک کہ وہ بیمار نہ ہو جائے، معذور نہ ہو جائے، اور بعض دفعہ تو اس وقت بھی نہیں، بعض دفعہ تو بڑھاپا اور بیماری بھی انسان کو عاجزی نہیں سکھا پاتے۔ کسی کا محتاج ہونا، کسی کا ضرورت مند ہونا، کسی کا احسان مند ہونا اتنی بھی بری باتیں نہیں ہیں کہ انسان غرور اور تکبر کا پتلا بن جائے۔ جو محتاج نہیں ہوتا بے حس ہو جاتا ہے، احساس کون سکھائے گا اسے؟ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا ہر کام انسان کو اللہ کی یاد دلانے، اس کے قرب کا احساس جگانے کے لیے ہوتا ہے، جیسے سارے کا سارا قرآن کریم انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جگانے کی امید محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح زندگی کے تمام چھوٹے بڑے واقعات، تمام باتیں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت جگانے کے ذریعے محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھریلو معاشی پریشانیوں، سختیوں اور ضرورتوں اور بیماریوں میں اپنی ہدایت کو پہچاننے کی خوش قسمتی عطا فرمائے، آمین۔